وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کرے، لیکن ان کو امتحان کے لیے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے کہ ادھر جانا چاہے تو بھی جا سکتے ہیں، ادھر جانا چاہے تو بھی جا سکتے ہیں۔ خوش وہ اسی سے ہوتا ہے، ان کو تشریعی حکم دیا ہے، باقی ساری کائنات کو تکوینی حکم ہے، باقی ساری کائنات اس سے سر پھیر سکتی ہی نہیں۔ انسان اور جن اس سے سر پھیر کے ادھر جا سکتے ہیں، ان کو بتا دیا ہے جو اس رستے پہ جائے گا، اس رستے کے آخر پہ ایک باغ ہے، اس کا نام جنت ہے، اور جو اس رستے پہ جائے گا اس رستے کے آخر پہ ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا تو اسی لیے کیا ہے کہ ادھر آئیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ادھر آئیں، کامیابی ادھر ملے گی۔ اور میں اللہ خوش بھی اسی سے ہوتا ہے کہ جب بندہ اس رستے پر آتا ہے، جو اس رستے پہ جاتا ہے وہ بڑا ناراض ہوتا ہے، نہ اس کو اچھا لگتا ہے، نہ بلکہ اس کو بڑا یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، لیکن لوگ اگر اپنے اختیار سے ادھر جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دکھ کرتے تھے جو اس طرف جاتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اتنا دکھ کہ لوگ ادھر نہ جائیں، جہنم میں نہ گریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے پر آنکھوں میں آنسو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ ایک اور شخص میرے ہاتھوں سے نکل کے ادھر چلا گیا، آپ چاہتے ہیں ادھر آ جائیں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے لوگ ادھر، سارے نبی اسی لیے بھیجے کہ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر سے بچ جائیں، ادھر آ جائیں، سارے انبیاء کو بھیجنے کا یہی مقصد، یہی بتاتے رہے لوگوں ادھر نہیں جانا۔ پیدا اس نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، لیکن یہ جو جنوں اور انسانوں کو جو حکم ہے یہ تشریعی حکم ہے، یہ تکوینی حکم نہیں ہے۔ جو تکوینی حکم ہے اس میں امتحان نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہیں کسی نے پوچھنا قیامت والے دن تیرا رنگ کیسا تھا، تیرا قد کیسا تھا، تو کن والدین کے گھر پیدا ہوا، تو عورت تھا کہ مرد تھا، یہ ساری باتیں ہیں ہی تکوینی، کتنی عمر تھی کتنی نہیں تھی، یہ سارے اللہ کے تکوینی احکام ہیں۔ تکوینی احکام پر امتحان نہیں ہوتا، چونکہ اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چونکہ اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اس نے دو راستے بتا دیے، لیکن کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، کامیابی کا راستہ وہی ہے، بس دو راستے بتا کے اب اس کو تشریعی حکم دیا ہے، باقی ساری کائنات کو تکوینی۔ اللہ چاہتا تو اس کو بھی تکوینی حکم دے دیتا اور اسی پہ چلتا رہتا، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے اللہ چاہتا تو ساری لوگ، سارے کی ساری انسانیت وہ جنت میں جانے والی بن جاتی، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی رستے پر لگا دیتا، لیکن اس صورت میں امتحان نہ ہوتا، اس لیے اللہ نے چونکہ امتحان کرنا ہے لہذا اللہ چھوڑ دیتا۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ جو دو راستے ہیں نا یہ اصل میں ایک ہی راستہ ہے، سمجھنے والوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرا راستہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جنہوں نے جہنم میں جانا ہو، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن کا ارادہ یہ ہے، جو بندگی کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تو ہمیں جنت میں لے جا، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ جس پر ساری کائنات چل رہی۔ تو وہ کیا کریں پھر؟ وہ یہ کریں کہ وہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تو نے جو مرضی کا اختیار دیا نا ہمیں، ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے مرضی کا اختیار استعمال کیا تو ہم تو ادھر چلے جائیں گے، لہٰذا ادھر ہم جانا نہیں چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم ادھر ہی جانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ میں مجھے تو نے جو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، میں اپنا اختیار استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا، میں تیری مرضی پہ خوش ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے جنت میں لے جائے، لہٰذا میں اپنا اختیار ختم کرتا ہوں اور تیرے اختیار میں اپنی مرضی کو ادھر شامل کر دوں۔ بات وہی بچے گا، جو اپنی مرضی کرنا بند کر دے گا وہی بچے گا۔ وہ کہے کہ اللہ، اور یہ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ کیوں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، دو راستے کس کے پاس ہیں؟ دو راستے اس کے پاس ہیں جس نے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ماننا، اس کے پاس دو راستے ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے اس کے پاس ایک ہی راستہ۔ مثلا ہمیں یہ کہا جائے کہ جتنے لوگ ہال میں بیٹھے ہیں اس وقت، اگر آپ لوگ ہال میں بیٹھے رہیں گے 2-3 گھنٹے اور یا 5 گھنٹے اور یا 6 گھنٹے اور ادھر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو ایک انعام ملے گا، اور وہ جو انعام ملے گا وہ ایک باغ ہے، اور اس باغ کا نام ہے جنت۔ مثلا ایک انعام ہمیں ملے گا، جو بھی بیٹھا رہے گا اگلے 5-6 گھنٹے اس کو انعام ملے گا۔ بیٹھنا تو بڑا مشکل ہے، یہاں اے سی بھی بند کر دیا جائے اور لائٹیں بھی بند ہو جائے تو یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہے، دم گھٹے گا۔ لیکن کہہ دیا جائے کہ جو یہاں بیٹھا رہے گا اس کو ایک انعام ملے گا، اور وہ انعام یہ ہے کہ وہ باغ ہے، اس کا نام ہے جنت۔ لیکن جو باہر جانا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے، جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، جو باہر جانا چاہتا ہے باہر چلا جائے۔ اور لیکن جو باہر جائے گا نا تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوا، یا یوں کہہ لیجئے آدمی نہیں کھڑا ہوا، باہر ایک نکلتے ہی ایک گڑھا ہے، جو باہر نکلے گا وہ گڑھے میں گر جائے گا، اس گڑھے کا نام ہے جہنم۔ اب پھر کہا جائے کہ جس نے بیٹھنا ہے بیٹھو، جس نے جانا ہے جاؤ، تو پھر ہمارے پاس اٹھنے کا اختیار ہے نا، قدموں میں طاقت ہے، مرضی کا اختیار ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ لیکن وہ جائے گا نا اٹھ کے جس نے جہنم میں جانا ہو، جس کو گڑھے میں جانا ہو، یا جس کو کہنے والے کی بات کا یقین نہ ہو۔ وہ کہے گا میرے پاس طاقت ہے، میں یوں اندھیرے میں، یہاں گپ اندھیرے میں دم گھٹ رہا ہے، میں ضرور بیٹھنا ہے، مجھے دروازہ کھلا ہے، میں جاتا ہوں۔ اور وہ کہے گا جو بیٹھے رہنے والے ہیں بڑے بیوقوف ہیں، حالانکہ دروازہ کھلا ہے، جاتے ہی نہیں ہے۔ اور جن کو کہنے والے کی بات پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ جو ملنی ہے، جو انعام ملنا ہے وہ بیٹھے رہنے سے ملنا ہے، جانے کے بعد گڑھا ہے، تو اب آپ بتائیں اختیار ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں کو انعام پر یقین نہیں ہوگا، اس باغ اور گڑھے والے فرق پر جن کو یقین نہیں ہے، ان کے لیے بھی باہر جانے کا رستہ ہے۔ اور جو طے کر لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی ہو جائے گا، ہم نے تو اس گھٹن سے نجات لینی ہے، ہم تو جا رہے ہیں، بیوقوف لوگ بیٹھے۔ تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی ان کے پاس وہ رستہ ہے، اور جنہوں نے وہ گڑھے میں جانے والا رستہ نہیں اختیار کرنا تو ان کے پاس اختیار ہے، وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم تو بیٹھے ہیں اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا ہے، ہم یہ مشکلات جھیل لیں گے، 5-6 گھنٹے بعد انعام ملنے والا ہے۔ یہ ہے فرق مومن کا اور کافر کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کافر کہتا ہے میں دروازہ کھول کے باہر موج کر لوں، لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے نہیں، میرا دروازہ ابھی نہیں کھلنا، مجھے تو جب یہاں دنیا سے جاؤں گا یہاں مجھے گھٹن برداشت کرنی، جب میں نکلوں گا پھر اللہ جنت دے گا۔ اور لوگ جو ہیں وہ کافر جو ہے وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں ہے۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق پہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری بندگی کریں۔ لہٰذا بندگی جب کہتے ہیں، بندہ فارسی میں غلام کو کہتے ہیں، اور جو غلام ہے یا جو بندہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو ہر بات مالک کی مرضی سے کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ مالک کہتا ہے بیٹھ جا وہ بیٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے اٹھ جا وہ اٹھ جاتا ہے، مالک کہتا ہے وہاں کھڑا ہو جا وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، مالک کہتا ہے یہاں کھڑا ہو جا وہاں کھڑا۔ جو مالک کہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، جتنا وہ کھانے کو دے دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ سو جا اس وقت سو جاتا ہے، مالک کہتا ہے اٹھ جا وہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو ہم سے، انسانوں اور جنوں سے یہ غلامی مطلوب ہے، غلامی۔ نماز صرف نہیں، نماز ایک حصہ ہے عبدیت کا۔ عبدیت کا جو اظہار ہوتا ہے نا وہ عبادت سے ہوتا ہے، غلامی کا اظہار عبادت سے ہوتا ہے۔ عبادت کا ایک نظام دیا اللہ نے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو بہرحال وہ جو غلامی کا پورا نظام ہے وہ صرف نماز نہیں ہے، نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، نماز آخری درجہ. وہ حدیث آپ نے سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اسلام ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی. لَتُنْقَضَنَّ عُرَدَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جائیں گی. جب بھی ایک کڑی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، آہستہ آہستہ دستبرداری کرتے 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 کرتے. فرمایا اولہن نقضاً الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ معاشرے میں اجتماعی قانون جب غیر اللہ کا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے پہلی کڑی ٹوٹ گئی. اور آخری کڑی فرمایا نماز ہے. گویا دین پورے کا پورا، اسلام پورے کا پورا وہ نماز سے شروع ہو کر پورے معاشرے کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دینے کے درمیان اللہ کا دین ہے. اور اس کے مطابق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کے مطابق، آخری درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. آخری درجے کا مسلمان. باقی تو اس نماز پڑھ کے جب نکلنا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھنا. نماز پڑھ کے نکلو تو جو کرنا ہے کرو، کاروبار کرنا ہے وہ کرو، نوکری کرنی ہے وہ کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھو. گھروں میں جانا ہے جاؤ، اللہ کو یاد رکھو. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. جب اللہ کو یاد رکھو گے تو پورا دین جو ہے، پورا زندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ اللہ کی مرضی سے ہو جائے گی. یہ ہے پورا دین. اور اگر کوئی شخص یہ دین پر عمل نہیں کرتا، یہ بندگی نہیں کرتا، یہ عبدیت نہیں کرتا، اللہ کی غلامی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد رکھا. ہمارا مقصد زندگی عبدیت ہے، غلامی، اللہ کی بندگی کرنا. اور جو شخص اپنا وظیفہ وجود، یعنی ہمارا وظیفہ وجود کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. وہ ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، غالباً ارسطو نے یا افلاطون نے، میں اس وقت بھول رہا ہوں. وہ کہتا ہے ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور وہ وجود اگر اپنا مقصد پورا نہ کرے تو بھلے وہ دوسرے والا مقصد پورا کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عدل پر قائم نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ایک گھوڑا ہے، اچھا گھوڑا وہ ہے جو گھوڑے والے مقاصد پورے کرے، اپنے سوار کو وہ جنگ لڑنے کے لیے اور ہر طرح کا سواری مہیا کرے، وہ اچھا گھوڑا وہ ہے. ایک گدھے کا مقصد وجود ہے، ایک گھوڑے کا مقصد وجود ہے. اور اسی طرح ایک بیل کا، ایک گائے کا، ایک بھینس کا، ہر جانور کا ایک مقصد وجود ہے. اگر کوئی گدھا اپنے والا کام نہ کرے اور گھوڑے والا کام کرے، میں تو گھوڑے والا کام کروں، تو وہ بھلے کرتا رہے لیکن اس نے اپنا مقصد وجود چھوڑ دیا. لہذا دنیا میں جتنے وجود ہیں، اب ظاہر وہ تو یہ 400-500 سال قبل مسیح کی بات ہے. اس وقت وہ اپنے خیال کے مطابق جو کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد وجود ہے. اور جب وہ چیز اپنا مقصد وجود پورا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ عدل پر قائم نہیں ہے. اور جب وہ عدل پر قائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقام فضیلت کو اچیو نہیں کر سکتی. وہ اس کو مقام فضیلت حاصل نہیں ہو، اخلاقی فضیلت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. تو انسان اگر اخلاقی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اخلاقی فضیلت کا مقام انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو اس کی بندگی میں ہے. یہ اس کا وظیفہ وجود ہے. بڑا بننا، اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کرنا، کبریائی کرنا، یہ انسان کا وظیفہ وجود نہیں ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے. اس لیے اس نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اپنے وظیفہ وجود سے اوپر نہ اٹھو، جتنے ہو بس اترے رہو، اس سے نیچے جاؤ. نیچے کیا ہے؟ عبادت. یہ ہے مقصد. اور عبادت کیا ہے؟
اطاعت بالتذلل، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس طرح کرنا کہ جھک کے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا. اور یہ ہے انسان کا وظیفہ وجود. اگر یہ اوپر گیا تو تکبر ہے، اور نیچے گیا، نیچے کیا ہے؟ نیچے یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر مخلوق کی بندگی شروع کر دے. بندگی اللہ کی کرنی، جھکنا اللہ کے آگے، اطاعت بالتذلل صرف اللہ کی. اور اگر یہ اطاعت بالتذلل کسی اور کی ہو گئی نا، جو ہاتھ باندھے باجماعت کسی اور کے آگے کھڑے ہوئے جھک کے، یہ انسان کے لیے جھکنا سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں. انسان اگر کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مقصد وجود اور وظیفہ وجود وہ ادا نہیں کیا، وہ کھو دیا، اس سے نیچے آ گیا. لہذا کان، سماعتیں، زبان اور آنکھیں، بصارتیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ اگر اس مقصد وجود کے مطابق نہ ہو تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، لا یبصرون بہا، اور پھر ان کے پاس بصارتیں بھی ہیں، ان کے پاس سماعتیں بھی ہیں، ان سے سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان سے دیکھتے نہیں. اللہ، ان کے دل ہیں، ان کے سن سے سوچتے نہیں، تو یہ نیچے آ گئے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ اتنے نیچے گرتے ہیں کہ حیوانات سے بھی نیچے گر جاتے. یہ ہے وہ بیلنسڈ اور متوازن مقصد وجود انسان کا، کہ انسان اللہ کی غلامی میں آئے. وگرنہ یہ اگر دوسروں کی غلامی کرنا شروع کر دے تو انسان نیچے آ جاتا ہے، اپنی تکریم کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اس کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے. یہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جا کے یہ ماتھا ٹیکتا پھر، یہ ایسا تو نہیں ہے، اس کا یہ مقام تو نہیں ہے. انسان کا تو مقام یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جس نے اللہ کی بندگی سے ذرا بھر بھی اوپر سر اٹھایا تو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو جنت پھر بھی نہیں ملنی. اور اگر یہ نیچے چلا گیا کہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر مخلوق کی بندگی شروع کر دی، اور ہر وہ کام جو بندگی کے قبیل سے ہے وہ مخلوق کے لیے روا رکھا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ ہے شرک، یہ نیچے آنا ہے. تو شرک سے بچ کر اور تکبر سے بچ کر بس برابر اپنی عبادت اور بندگی کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. اگر یہ انسان کرتا ہے تو یہ انسان کا مقصد وجود ہے. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. عام طور پہ کسی کو غلام بنایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس دور میں جب غلامی کا دور تھا تو غلام کو اس لیے غلام بنایا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے انسان کمائی کھاتا تھا، اس کے ذریعے سے انسان اپنے فائدے حاصل کرتا تھا. آج کے دور میں بھی جو کسی کو ملازم رکھا جاتا ہے تو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کا فائدہ کرے. تو اگر کوئی فائدہ نہ کرے تو آپ ایسے ملازم کو نہیں رکھتے اپنے پاس، چھوڑ دیتے، بھاگو نکلو. کوئی ملازم آپ کا ہو اور بس کھڑا رہے آپ کے سامنے اور آپ کے کام نہ کرے، آپ کی وہ بات جو آپ نے جو حکم دیا وہ نہ مانے، تو آپ تو بھگا دیں گے اس کو کہ جس مقصد کے لیے تمہیں رکھا ہے وہ تو کام تم کرتے نہیں. تو انسان جو بھی کوئی غلام رکھتا ہے یا ماتحت رکھتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے رکھتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ذہن میں اگر کوئی یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی بندگی کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ ہے، تو فرمایا وما اريد ما اريد منهم من رزق، میں کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں چاہتا. رزق جو ہے، رزق اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے رزق مانگا ہی نہیں، ہم تو عطا کرنے والے ہیں، ہم تو دیتے ہیں.
ہم رزقناہم، ہم نے دیا. اور رزق میں ساری چیزیں آتی ہیں. رزق میں آپ کی زندگی آتی ہے، رزق میں آپ کا وجود آتا ہے، رزق میں آپ کی وہ سانسیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ بھی رزق ہے، اور جو آپ کو مال ملا ہے وہ بھی رزق ہے، آپ کو جو کھانا ملتا ہے یہ بھی رزق ہے، اور آپ کو جو اولاد ملتی ہے یہ بھی رزق ہے. جو بھی جتنی چیزیں ہیں جو انسان کے فائدے کی چیزیں سارا رزق. اللہ فرماتا ہے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ نہیں چاہتا، کسی طرح کا رزق میں ان سے نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی اس میں سے خاص طور پر جو کھانے کے لیے انسان اپنا بندوبست کرتا ہے میں اتنا فائدہ بھی نہیں مانگتا. میں نے کب کہا ہے مجھے کھلائیں؟ آدمی کہتا ہے میں تو ساری زندگی جی کیا کریں، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر نوکری کاروبار کوئی نہ کوئی مزدوری دیہڑی تو کرنی ہوتی ہے. اللہ پہلے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے روٹی کے لیے، پھر جب روٹی ملتی ہے پھر یہ اس کو کھا جاتا ہے. انسان کو روٹی کھا جاتی ہے، انسان جو ہے وہ روٹی کو کھا جاتا ہے. یہ کیسا سرکل ہے کہ انسان ساری زندگی گھل جاتا ہے، مر جاتا ہے روٹی کے لیے. وہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے. اللہ اکبر. ذو القوۃ المتین، اللہ بہت طاقت والا اور مضبوطی والا ہے. اللہ مضبوط ہے. متین کا لفظ قرآن میں اللہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں، ان کیدی متین، میری جو منصوبہ بندی ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو جب اللہ کی طاقت بھی ساری اللہ کے پاس، قوت بھی ساری اللہ کے پاس، اور رزق بھی سارا اسی نے دینا، وہ رزاق ہے، ہر چیز وہی دیتا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس کو تو کوئی ضرورت نہیں. انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ساری زندگی کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے. وہ کہتا ہے دینے والا میں ہوں، کہتا دینے والا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. جو اللہ نے اس کا لکھا ہے اس نے کھا پی کے جانا ہے، اور جب مکمل ہوگا پھر اس دنیا سے جائے. وہ ہمارے ایک استاد محترم بتایا کرتے تھے حافظ اللہ، وہ کہتے ہیں لمبا عرصہ ہم نے ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کیا، 2 4 8 10 دن. تو وہ ڈرائیور کھاتا بہت تھا، اس نے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی اپنے پاس رکھی ہوتی، تھوڑی دیر بعد کھاتا رہتا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح تو تم جلدی مر جاؤ گے. کہتا ہے کھانا کھانے سے بندہ جلدی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنا حصے کا رزق کھا کے ہی مرے گا. تو تم جلدی کھاتے ہو، تیرے حصے کا رزق جلدی ختم ہو جائے گا تو جلدی مر جاتا ہے. کہتے ہیں وہ اتنا ڈرا اس نے اس کے بعد کھانا چھوڑ دیا. اللہ تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہی اتنا ہو، اس میں ڈرنے ورنے والی بات نہیں ہے. حلال رزق کمانا، حلال رزق کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس کے لیے حلال روزی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی حکم ہے اللہ کا. بلکہ وہ حدیث تو انسان کو دہلا دیتی ہے، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہیں، ساتھ صحابہ کرام تھے، اور ایک آدمی دیکھا کہ وہ پاس سے گزرا اور خوبصورت نوجوان تھا، اور دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ بڑا طاقتور آدمی. تو لوگوں نے کہا، صحابہ کہتے ہیں کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاتا. اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہو. اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال روزی کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اگر یہ اپنے والدین کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اگر یہ اس لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی فی سبیل اللہ ہے. سبحان اللہ. یعنی کیسا خوبصورت دین ہے. کوئی ایک بات بھی فطرت کے خلاف نہیں، جو انسانوں کی فطرت ہے اس کو مینج کرتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ان اللہ هو الرزاق،
اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے رزق دینے والا ہے۔ یہاں ایک شاید آپ نے تھوڑا سا صیغے کا جو ہے وہ ٹوسٹ ٹرن یہاں محسوس کیا ہو، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انی انا الرزاق، میں رزاق، میں تو رزق دینے والا ہوں، لیکن یہاں ایک دم صیغہ بدلا، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تو یہ جو سیاق کا تقاضا ہے نا، سیاق و سباق کا تقاضا کہ یہاں پہ یہ ہو انی انا الرزاق، تو یہ بعض روایتوں میں آیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بعض قراتیں ایسی ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے، لیکن جو مشہور قرات ہے وہ یہی ہے ان اللہ هو الرزاق۔ فرق اس میں کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہی ہوں دینے والا، تو اس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے جو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ساری کائنات کو جو کچھ عطا فرما رہا ہے، یہ اچانک سیاق کلام تبدیل کر کے لوگوں کی توجہ کے اندر اللہ کی عظمت کا رعب بٹھایا گیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی وہی عطا کرنے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا وہ، لہذا جو عطا کرنے والا ہے اسی سے مانگنا چاہیے۔ منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، منگتے سے مانگا تو کیا مانگا، اس سے مانگو جو عطا کرنے والا ہے۔ لہذا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اللہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، فَإِنَّ پس وہ لوگ، فَإِنَّ پس بے شک، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، یہ ذنوباً جو ہے نا یہ ذنب کی جمع نہیں ہے، ذنب کا معنی ہوتا گناہ، اور ذنب کی جو جمع ہوتی ہے وہ ذنوب ہوتی ہے، ذال پہ پیش کے ساتھ، ذنب کی جمع ہوتی ہے ذنوب، اور ذنوب کا مطلب ہوگا بہت سارے گناہ، تو یہ ذنوب نہیں ہے بلکہ ذنوب ہے۔ ذنوب جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں ڈول کو، ڈول جو پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کو ذنوب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب کنویں ہوتے تھے کہیں کہیں پانی کے، تو لوگ اپنا اپنا ڈول گھر سے لاتے تھے، اپنا اپنا ڈول گھر سے لاتے تھے اور اس میں ڈال کے اپنے حصے کا وہاں سے پانی لے لیتے تھے۔ تو اسی طرح کوئی اور دوسرا آتا تھا وہ اپنے حصے کا پانی لے لیتا تھا، پھر تیسرا آتا تھا وہ اپنے حصے کا پانی اپنی باری پہ سارے جو ہیں وہ حصہ لیتے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ جو ذنوب ہے یہ یہاں پہ معنی ہے اس کا ڈول، اور یہاں پہ اس سے مراد حصہ ہے، اپنے حصے کا پانی لے لیتے ہیں یا اپنی باری پہ پانی لے لیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ذنوب کا معنی حصہ بھی درست ہے اور اپنی باری بھی درست ہے۔ اب ذرا ترجمہ کریں، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا پس ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، یا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، باری ہے، مثل ذنوب اصحابہم اپنے ساتھیوں کے حصے کے مطابق حصہ ہے، یعنی اس جیسا حصہ ہے، یا اپنے ساتھیوں کی باری جیسی باری ہے۔ فلا یستعجلون بس ان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ مچائیں۔ حصہ ہے کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنے سے مراد کیا ہے، مشرک، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کی بندگی اور توحید، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور جو لوگ اللہ کی مرضی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اور ان کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی بندگی کرتے ہیں، تو وہ لوگ مشرک ہیں، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مقصد سے ہٹ کے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، تو جو مشرک ہے وہ اپنا حصہ لے لیں گے یا اپنی باری لے لیں گے،
حصہ لے لیں گے یا باری لے لیں گے ایک ہی بات. کون سی باری؟ مثل ذنوب اصحابہم، جو ان کے ساتھیوں نے باری لی یا ان کے ساتھیوں نے حصہ لیا. ٹھیک ہے، یہ ساتھی سے مراد کون ہے؟ یہی جو پیچھے بتایا گیا تھا نا، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. کیا انہوں نے ایک دوسرے سے وصیت کی تھی؟ وہ بھی نبیوں کے دشمن، وہ بھی توحید کے دشمن، وہ بھی نبیوں کے دشمن، وہ بھی توحید کے دشمن. تو کیا انہوں نے ایک دوسرے سے آپس میں کوئی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ بھی نافرمان، یہ بھی نافرمان، وہ بھی باغی، یہ بھی باغی. لہذا اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح کے ان کے ساتھیوں نے، ساتھی وہ جو پہلے شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اپنی باری لے لی، اب یہ جو شرک میں مبتلا ہوں گے تو یہ اپنی باری لے لیں گے. مثل ذنوب اصحابہم، اپنے ساتھیوں کے حصے کے مطابق حصہ ہے یا اپنے ساتھیوں کی باری کے مطابق ان کی باری ہے. فلا یستعجلون، پر ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. یعنی جو بار بار کہتے ہیں نا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا اللہ کا وعدہ، کب آئے گا؟ فلا یستعجلون، اصل میں تھا فلا یستعجلونی، کہ مجھ سے جلدی مطالبہ نہ کریں. فلا یستعجلون، پس وہ جلدی نہ مچائیں. کیا مطلب؟ قیامت تو آنے والی ہے، لہٰذا اپنے حصہ، اپنا حصہ سب نے لے لینا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے ایک دوسرے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. اللہ اکبر. اور اپنے حصے پر اپنا حصہ ہر ایک نے لینا ہے جو مشرک ہوگا. تو جو پہلے تھے وہ اپنا حصہ لیں گے، اب والے اپنا حصہ لیں گے، یا وہ اپنی باری پہ لیں گے، ہم اپنی باری پہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک وہ لوگ یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، حصہ ہے اس حصے کے مطابق یا اس حصے کی طرح جیسے اس سے پہلے لوگوں کا حصہ تھا یا ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا. پس ان کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، یا ان کی باری ہے ان لوگوں کی باری کی طرح جو ان کے ساتھی. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پر ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پس بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا. من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن کے لیے بربادی ہے، ان کے اس دن کے لیے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی قیامت کے دن ان کے لیے تو بڑی بربادی ہے، جس کا یہ جلدی مچاتے ہیں وہ تو بڑی بربادی کا دن ہے. ذالک الیوم الذی یوعدون، جیسے سورہ معارج کے اندر فرمایا ذالک الیوم الذی یوعدون، یہ ہے وہ دن. اس دن کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کے بارے میں یہ وعدہ دیے جاتے تھے. اور یہاں فرمایا للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، فویل، پس بربادی ہے. ویل کا معنی بربادی، ویل کا معنی ہلاکت. اور فویل کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنوین ہے نا، یہ اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کی. فویل، بہت بڑی بربادی، بہت بڑی ہلاکت. اور بعض نے کہا کہ ویل جو ہے جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک اپارٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک جہنم کے 7 درکوں میں سے ایک درکہ ہے. اور درکے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، جیسے سیڑھی ہوتی ہے، اس کا ایک سٹیپ اوپر پھر ایک سٹیپ نیچے. اوپر کو ایک سٹیپ جاتا ہے اس کو درجہ کہتے ہیں، اور نیچے کو جو ایک سٹیپ آتا ہے اس کو درکہ کہتے ہیں. اور اس لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں ہوں. تو ویل جو ہے، چونکہ مختلف نام جہنم کے آتے ہیں، اور لوگوں نے مفسرین نے یہی کہا کہ وہ جہنم کے مختلف حصوں کے مختلف درکات کے نام ہیں، چونکہ پستی ہی پستی ہے جہنم، اور اس میں سب سے نیچے ہے، پھر جو اس ایک جہنم ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے، پھر اس کے نیچے ہے. تو اسی طرح ویل جو ہے ایک بہت بڑی ہلاکت و بربادی کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کافر ہوئے، ان کے اس دن جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. گویا قیامت آئے گی، یہ تو جلدی میں چاہ رہے ہیں، وہ جب قیامت آئے گی تو ان کے لیے بڑی بربادی ہوگی. تو قیامت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، قیامت کی جلدی نہیں مچانی چاہیے، بلکہ اس دن سے ڈرنا چاہیے. جو کافر ہیں وہ جلدی مچاتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا